آئین پاکستان کی آرٹیکل جو ہے 75 اس کے مطابق تو نافذ العمل ہو چکا ہے. دستخط انہوں نے نہیں کیے، وہ خود بھی مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ اس بل کے اوپر دستخط کر دیتے یا پھر وہ بل اعتراضات لگا کر اپنے دستخطوں سے وہ واپس پارلیمان کو بھجوا دیتے. یہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں، اور صدر مملکت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہاں پر اگر سیاست آپ کریں گے تو پھر اسی طرح ذلیل ہوں گے. عمران خان صاحب کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے عمران خان صاحب ذرا اور مشکل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا پھر کوئی نئی تاریخ دے دیں گے؟ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ مجھے تو بڑی لاجیکل لگتی ہے. صدر صاحب بھی جا رہے ہیں ستمبر میں ہی، اور ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جانا ہے. تو جب تک بندیال صاحب کی انا باقی ہے تو وہ تب تک باقی ہے جب تک ان کا عہدہ باقی ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر سکتے ہیں جس سے نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہو. مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانے کا جو اندیشہ ہے اس کے ہوتے ہوئے واپس نہیں آئیں گے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی عمران شفقت صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ سیاسی ماحول میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں، آگے آنے والے وقت میں کیا کیا تبدیلیاں متوقع ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ صدر عارف الوی صاحب نے کہا کہ جو بل پاس ہوئے ہیں اس میں میں نے دستخط نہیں کیے، جو انہوں نے ٹویٹ کیے. تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ آئین پاکستان کی آرٹیکل جو ہے 75 اس کے مطابق تو نافذ العمل ہو چکا ہے. دستخط انہوں نے نہیں کیے، وہ خود بھی مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ اس بل کے اوپر دستخط کر دیتے یا پھر وہ بل اعتراضات لگا کر اپنے دستخطوں سے وہ واپس پارلیمان کو بھجوا دیتے. دونوں کام نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے خود لکھا ہے کہ جی کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ بھجوا دیں. تو اس طرح صدر مملکت کا جو آفس ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتا ہی نہیں ہے. اس کے جو صدر کے آفس کے جو آپریشنز ہیں وہ بالکل ایک اسٹیٹ کے ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے. جتنی وزارتیں ہیں پاکستان کی انتظامیہ کے ہاں، اتنے وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہیں. لا ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے، اس کا ہیڈ الگ سے ہے، انسانی حقوق سے متعلق الگ سے ہے، اور ایوان صدر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ صرف صدر صاحب کی کو یہ فیل دینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے صدر ہیں، یا ان کو یہ فیل دینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں. وہ اس لیے ہے، اس کا پورا جو بلڈنگ، وہ پوری جو بلڈنگ ہے، وہ وہاں پر جو ایک اسٹیبلشمنٹ پوری بیٹھی ہوئی ہے وہ اسٹیٹ افیئرس چلانے کے لیے ہے. وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ملازم ہیں. تو ہوائی باتیں وہاں پر نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی سیاست کر رہے ہیں، اور صدر مملکت کا جو عہدہ ہوتا ہے وہاں پر اگر سیاست آپ کریں گے تو پھر اسی طرح ذلیل ہوں گے، اور خود لوگوں کو بھی ذلیل کریں گے اور خود بھی ہوں گے. تو صدر کا جو عہدہ ہے، بالحاظ عہدہ، وہ ایک غیر جانبدار عہدہ ہے. یہاں پر صدر جو بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے دمخم کے اوپر آتا ہے، لیکن کچھ جو کہ تقاضے ہوتے ہیں عہدوں کے، تو ان عہدوں کے اس عہدے کے تقاضے جو ہیں صدر صاحب اس کے اوپر پورا نہیں اتر پائے. تو اب بیسیکلی وہ جو گند یا جو گرد اڑا رہے ہیں وہ صرف اس لیے اڑا رہے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب چونکہ جیل میں جا چکے ہیں، چونکہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ سائفر کے معاملے میں جا چکے ہیں اندر، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے اندر نہ صرف بغاوت کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں یا اس کی کوشش کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، جس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں. اس طرح کے شواہد ہیں. باقاعدہ سابق وزیر اعظم جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ اندازن کوئی بات نہیں کر رہا، میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں اور میں ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. وہ ثبوت عدالتوں میں جا کے پیش ہونے ہیں، ان کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ ہوتا ہے وہ ثبوت اصلی ہیں، جعلی ہیں، جو بھی ہیں، یہ کوئی عدالت ہی ایگزامن کر سکتی ہے. لیکن صدر مملکت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. تو لہٰذا کل کو وہ جائیں گے تو ان کے اوپر سماجی اور سیاسی پریشر جب آئے گا وہ تو کہیں گے میں نے تو اپنا کردار جو تھا وہ میں نے ادا کر دیا تھا. تو حالانکہ یہ کردار ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس بل کو 10 روز کے اندر اعتراضات لگا کر لکھے انداز میں، ٹیکسٹ کی صورت میں، کیونکہ ان کے پاس بل ٹیکسٹ کی صورت میں گیا تھا اور ڈائری نمبر لگ کے گیا تھا، ایک جو ریاستی ضابطہ کار ہے اس کے مطابق گیا تھا. تو ان کو اس کا جواب بالکل اسی طرح ریاستی ضابطے کے مطابق دینا چاہیے تھا جس طرح وہ ماضی میں دیتے آئے. عمران خان صاحب کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے جلد؟ مجھے عمران خان صاحب ذرا اور مشکل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا، دیکھیں سیاست تو ان کی جو تھی وہ ناکارہ ثابت ہوئی،
اور جب سے انہوں نے انڈیپینڈنٹ سیاست کرنے کی کوشش کی جنرل فیض صاحب کے بعد، تو تب سے تو وہ کامیاب کسی ایک مرحلے میں بھی نہیں ہوئے. اگر وقتی طور کے اوپر انہوں نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا تو اس کا الٹا ان کو نقصان ہوا. جس طرح پنجاب اسمبلی کی تحلیل، وہ جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے تھے اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا. تو اس لیے عمران خان صاحب اگر کوئی کہے کہ وہ ان کی سیاست کچھ اس انداز کی ہوگی کہ ان کی وہ واپسی ہو جائے گی اور ان کی بچت ہو جائے گی، تو وہ بھی امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ قانون کا اطلاق مجھے لگتا ہے کہ پوری قوت سے ہوگا، اور ان کا بچنا ذرا مشکل ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی سپٹمبر میں پاکستان واپس آ جائیں گے، تو کیا لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا پھر کوئی نئی تاریخ دے دیں گے؟ دیکھیں، وہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی ہے وہ مجھے تو بڑی لاجیکل لگتی ہے. ابھی صدر صاحب بھی جا رہے ہیں ستمبر میں ہی، اور ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جانا ہے. تو ہمارے ہاں جو انا ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے. انا مجروح ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی، جن میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہے، کہ وہ خود ان بینچوں میں بیٹھ کے اور خود ڈکٹیٹ کرتے رہے، فیصلے خود لکھواتے رہے. کس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو تھی وہ پولیٹیکل اسکورنگ کی، کہ نہ صرف ان کو نااہل کیا، معاملہ کچھ تھا، نااہلی کسی بات پہ ہوئی، نااہلی کے بعد جو تھی ان سے ان کے پارٹی کی بھی صدارت چھینی گئی. تو اب وہ، اور پھر یہ سب کچھ جو ہوا، اب یہ بھی راز نہیں رہا. لوگ اس کے اوپر گواہیاں دے رہے ہیں، لوگ اس پر انکشافات کر رہے ہیں. تو جب تک مجھے لگتا ہے کہ انا باقی ہے اور انا عہدوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو جب تک بندیال صاحب کی انا باقی ہے تو وہ تب تک باقی ہے جب تک ان کا عہدہ باقی ہے. تو وہ جب تک ان کا عہدہ باقی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر سکتے ہیں جس سے نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان ہو. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانے کا جو اندیشہ ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے واپس نہیں آئیں گے. مریم نواز صاحبہ جو اس پورے سسٹم میں ان کا کہیں پر کوئی کردار نظر نہیں آیا، آنے والے سیٹ اپ میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر وہ اپنا کردار ادا کریں گے؟ سارا کچھ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ دو بندوں کے لیے تو ہو رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح ان کی باتوں، جو ان کے مطالبات تھے ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ہر طرح کی قانون سازی انہی کے لیے ہوئی. ریورس کرنے کے لیے ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے خلاف جو کچھ کیا گیا ہے وہ ریورس بیک کر لیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ انصاف تو نہیں تھا، ٹارگٹ کیا گیا تھا ہمیں. تو نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا تھا اگر وہ واپس ہو رہا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی کیا منشا مرضی ہے؟ وہ تو انہوں نے عملاً ثابت کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہی سنبھال سکتی ہیں، وہی چلا سکتی ہیں. اور مریم صاحبہ نے بھی ثابت کیا کہ جو نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں ان کو یعنی مریم نواز کی شکل میں، جس طرح بے نظیر بھٹو کی شکل میں لوگوں کو بھٹو نظر آتے تھے، اسی طرح ان لوگوں کو مریم نواز کی صورت میں نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں. تو اگین فیصلہ آخری جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے یا پھر ان کے ووٹرز نے. کب تک ہمارے پاکستان میں الیکشنز ہو سکتے ہیں اور نیکسٹ پرائم منسٹر کون اس کے لیے زیادہ فیوریٹ ہوگا؟ یار یہ تو جو ہے نا ذرا قبل از وقت بات ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ الیکشن ابھی ہوتے ہوں گے. یہاں پر اول تو انتخابات کروانا جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں دل چاہتا ہوتا کہ الیکشن ہوں، تو اب بھی نہیں چاہ رہا کسی کا کہ الیکشن ہوں. تو لیکن یہ بس دباؤ بڑھ جاتے ہیں، مجبوریاں ہو جاتی ہیں، وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور پاکستان کی جو عوام ہے، لوگ ہیں، وہ بیسیکلی ان کو احساس ہو یا نہ ہو، وہ اپنی سرشت میں جو ہیں وہ ذرا پرچی پسند ہیں، ڈیموکریٹ ہیں یوں کہہ لیں. تو بیلٹ کی عادت ہے، تو لہٰذا وہ دباؤ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پر طاقتور لوگ جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب ہوں، پرویز مشرف صاحب ہوں یا ایوب خان صاحب ہوں، وہ زیادہ دیر اس کے آگے رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکے کبھی بھی. تو اب بھی ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہوگا لیکن الیکشن تو ہوں گے. انتخابات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا. عمران خان صاحب؟ نہیں، عمران خان صاحب کے علاوہ کافی امیدوار ہیں. عمران خان صاحب دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا تو پاکستان جو ملک ہے نا یہاں پر کچھ لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ طاقتور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ طاقتوروں کی مرضی جو ہوتی ہے وہ سسٹین کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. تو اگر کچھ طاقتور لوگ ہیں وہ کہہ دیں کہ صلح کر لیں خان صاحب کے ساتھ تو خان صاحب باہر ہوں گے، لیکن لگ نہیں رہا. جیسے کہ عمران شفقت صاحب نے بتایا، آنے والی سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلیاں
متوقع ہیں, کیا ہو سکتا ہے. الیکشنز تو ابھی 4-6 مہینے تک نظر نہیں آ رہے, اور نیکسٹ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون آئیں گے, کیونکہ یہ سب کچھ قبل از وقت ہے کہنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.